کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود خود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے۔ اے کاش کہ ہم نیت کریں کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر، مبارک ذات پر درود و سلام پڑھیں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور محبت میں اور ورفتگی کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے جائیں۔ انشاءاللہ برکتیں اور سعادتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت منصور بن زکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب وقت وصال قریب تھا، یعنی مرض الموت میں تھے، آپ رونے لگے، زاروں کی طرح رونے لگے، بہت رونے لگے۔ آپ کے قریب جو رفقا تھے، آپ کے ساتھی تھے، آپ کی عیادت کے لیے جو افراد آئے ہوئے تھے، پوچھنے لگے کہ حضور آپ اس وقت اتنا زاروں کی طرح کیوں رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں اور آہو بکا فرما رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، 80 سال تک آپ نے اللہ پاک کی عبادت کی ہے، اللہ پاک کو یاد کیا ہے، آج آپ رو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور گناہوں کی نحوست کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 80 سال عبادت میں گزرتے ہیں، 80 سال ریاضت میں گزرتے ہیں، 80 سال اللہ پاک کی یاد میں بسر ہوتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی اللہ پاک کی فرما برداری میں، اللہ پاک کی اطاعت میں بسر ہوتی ہے، لیکن آپ کی کیفیت کیا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں، گناہوں کی نحوست کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر دوبارہ رونے لگے اور اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر کچھ وصیتیں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو تو میرا رخ قبلہ کی طرف کر دینا، اور میرے بیٹے جب مجھے قبر میں اتار دیا جائے تو تم جلدی نہ کرنا، اور بلکہ جس وقت میرا آخری لمحات ہو رہے ہوں، نزا کی کیفیت جاری ہو، تو تم کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا، شاید کہ اس وقت کلمہ یاد آ جائے، چونکہ نزا کی تکلیف، نزا کے جو درد ہے اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ بھول نہ جاؤں۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ تم مجھے کلمہ یاد کروانا، اور دوسری طرف ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے تو وہاں پر تم جلدی نہ کرنا واپس جانے کی، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا۔ اس وقت میں جب نکیرین آ کر مجھ سے سوال و جواب کا سلسلہ کریں گے تو اس وقت آسانی ہو جائے گی، تم جلدی نہ کرنا، اور جب کر چکو، جب دیر تک کھڑے رہو، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا، اے مالک اگر یہ گناہگار ہے تو یا اللہ اسی کا حق ہے، یہ اسی کا حقدار تھا، اگر تو نے اس کی گرفت فرمائی ہے، اور اگر تو بخش دے تو مالک تیرا فضل ہے، تو اپنے فضل اپنے کرم سے، اور یہی تیری شایان شان ہے کہ تو اپنے اس بندے کو بخش دے، یہ دعا کر کے تم پلٹ آنا۔ حرف پہ حرف بیٹے نے وصیت پر عمل کیا، جو جو کہا تھا ویسا ہی کیا۔ اگلے دن خواب میں اپنے والد کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے میرے والد بزرگوار، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا حساب کتاب کا معاملہ کچھ آسان تھا؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے اتنا مشکل تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حساب کتاب کا معاملہ کس قدر مشکل تھا۔
کہا جب میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا میرے رب نے فرمایا میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا میرے مالک 60 حج لے کر آیا ہوں۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک حج بندہ کر لے اور اللہ پاک تو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 60 حج لے کر آیا ہوں یا رب۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے ایک بھی حج قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے میں نے جب یہ سنا کہ میرا رب فرما رہا ہے کہ تیرا ایک حج بھی قبول نہیں ہے، میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں اور کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا میرے مالک میں 1000 درہم جو صدقہ کیے خیرات کیے وہ لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ ایک درہم بھی قبول نہیں کیا۔ میں رونے لگا اور رب کی بارگاہ میں لرزتے ہوئے کہا مالک پھر تو میں ہلاک ہو گیا، پھر تو میں برباد ہو گیا۔ ہائے! اسی اسنا میں رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ تم گھر سے نکلے تھے تو راستے میں ایک کانٹا تھا جسے تم نے اس لیے ہٹا دیا تھا کہ مسلمان تکلیف میں نہ آ جائیں، اپنے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچنے دینے کے لیے تم نے اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیا تھا۔ بس مجھے تمہاری وہی ایک ادا پسند آئی ہے اور میں نے اس ایک عمل کی وجہ سے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تصور کیجئے مسلمان کو تکلیف نہ دینا کتنا پیارا عمل ہے کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اللہ اکبر حضرت منصور بن زکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بخشش فرما دی۔ آج میں بھی اور آپ بھی غور کریں کہیں ہم تو نہیں اپنے مسلمان کو تکلیف دے رہے ہوتے، ہم بھی تو وہ اسباب ہمیں بھی تو وہ اسباب مہیا کرنے چاہیے نا اپنے مسلمان بھائی کے لیے کہ جس سے وہ تکلیف سے دور ہو جائیں۔ ہم بھی تو وہ کر سکتے ہیں عمل کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، کسی سے مسکرا کے مل سکتے ہیں۔ آپ کا مسکرانا کسی کے لیے ڈھارس ہے، آپ کا تھپکی دینا کسی کے لیے ڈھارس ہے، آپ کا کسی کی بات سن لینا کسی کے لیے ڈھارس ہوتا ہے۔ وہ جو تکلیف اور دکھوں میں ہوتا ہے وہ دکھوں سے اور تکلیفوں سے نجات پاتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، کلام بھی سنیں گے، انشاءاللہ مبلغین سے ٹاپک پر گفتگو بھی کریں گے، مفتی صاحب سے انشاءاللہ ہم شریک سوالات بھی کریں گے۔ آپ نے پورا پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کرنی ہے۔ میں تمام مبلغین سے عرض کروں گا منچ پر تشریف لیں۔ انشاءاللہ عادل اتاری آج ہمارے ساتھ ہوں گے، نعت شریف سنائیں گے ہمیں، قاری کاشان صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ انشاءاللہ سید قذافی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سجاد انجم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے شاہ، السلام علیکم، ماشاءاللہ۔ سجاد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور مفتی کفیل صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ پاک نے واضح طور پہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر، قرآن پاک کی کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ پاک کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک مکمل طور پر عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل
بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ اور اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا رہے گا، قرآن و سنت کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی وارے نیارے ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین نعت شریف سنتے ہیں، کلام شریف سنتے ہیں۔ ہمارے عادل بھائی ہمیں انشاءاللہ آج کلام سنائیں گے، دیکھتے ہیں کون سا کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ موضوع ہے آسانیاں پیدا فرمائیں، آسانیاں پیدا کریں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی عادل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیری رحمتوں کا دریا تیری رحمتوں کا دریا سرے چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرے چل رہا ہے، مجھے بھی کہ مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھی کہ مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ اور میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اس نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، اسی نام کی بدولت، ہاں اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، مجھے بھی کہ مل رہی
رہی ہے اور یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفینہ زندگی کا یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفینہ زندگی کا کبھی صبح چل رہا ہے کبھی صبح چل رہا ہے کبھی شام چل رہا ہے کبھی صبح چل رہا ہے کبھی شام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے اور اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے اور میرے دامن میں بھیک مصطفیٰ کی میرے دامن میں بھیک مصطفیٰ کی اس بھیک پر تو قاسم اسی بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے اس بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے
اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عادل بھائی. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جو ہمیں مل رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صدقوں کو، حضور کے در کی جو خیرات ہمیں مل رہی ہے، اس کو ہم سمجھیں اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں میں مزید محبت میں اضافہ ہو. الحمدللہ مسلمان اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہاں، کسی کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی محبت اور زیادہ ہوتی ہے، کسی کی محبت اور زیادہ ہوتی ہے. میں کمی کی طرف کیا بات کروں کہ کسی کی محبت کم ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب محبت کرتے ہیں، کسی کی محبت بہت زیادہ ہوگی. اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، اور عشق میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارا سینہ سرشار رہے، ہماری آنکھیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں پرنم رہیں، یہ دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں دھڑکتا رہے، خیالات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گلیاں ہوں، حضور کے دربار گوہربار، حضور کا دربار گوہربار ہو، حضور کی اداؤں کو ہم یاد کریں. انشاءاللہ یہ جو کرم مل رہا ہے انشاءاللہ یہ مزید کرم بڑھتا ہی چلا جائے گا، مزید بڑھتا ہی چلا جائے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے آسان بنے. ایک مومن آسان ہوتا ہے، مومن دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوتا ہے. جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، وہ ہمارے معاملات میں بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے. آج اگر ہم دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال کر آسانی پیدا فرمائیں گے، کل اللہ محشر کے میدان میں ہمارے جرموں پر، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. آج ہم کسی کی مدد کر کے آسانی پیدا کریں گے، اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اعمال کی جزا اور اچھی جزا کی صورت میں اس انداز میں ملے کہ ہمیں اللہ پاک بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری وہاں جو گھبراہٹ ہوگی اس گھبراہٹ سے ہمیں نجات فرما کر اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے. تو یہ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج اگر ایک کانٹا اگر کوئی اٹھاتا ہے اور اس نیت سے اٹھاتا ہے کہ مسلمان تکلیف میں نہ آ جائے، وہ اتنی آسانی پیدا کر دیتا ہے. اللہ اس کانٹے اٹھانے کے بدلے میں، جو شروع میں واقعہ انٹرو میں سنایا گیا، تو ایک کانٹا اٹھانے کی وجہ سے اللہ پاک نے بخشش فرما دی. تو ہم غور کر لیں، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں یا ہم لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے آسان ہے یا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے؟ میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ بھی کر لیں. دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں جب تک پانی پیتا ہوں اور مفتی صاحب انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ دین اسلام آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع کافی آپ نے جو ہے وہ ایسا چنا ہے جو کہ اپنی بہت زیادہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ رکھتا ہے اس موضوع کے اندر. جی. دین اسلام خود آسان ہے، ان الدین یسر. حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ دین جو ہے وہ آسان ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی فرماتا ہے اور تنگی نہیں فرماتا. اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ خود دین میں آسانی ہے اور دین آسانی کا حکم بھی دیتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جی. جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ ایک سمجھیں کہ اگر ہم بات کریں تو مالی اعتبار سے دین اسلام نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، آپ سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے، تو اس قرآن میں ہی فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر وہ قرض خواہ جو ہے وہ تنگ دست ہے تو اسے جو ہے وہ مہلت دو. جی. یہ قرض دینے والے کے لیے جو ہے وہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسے قرض دار کو مہلت دیں. تو اسی طرح اور دیگر معاملات کے اندر ہمیں اپنے دیگر مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اور آسانی کو اختیار کرنا چاہیے. اب
یہ کس حد تک ہو سکتی ہے؟ بہت ساری چیزوں کے اندر ہو سکتی ہے. مالی اعتبار سے آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں، یہ بھی آسانی ہے. آپ سے اس نے قرض لیا ہوا ہے، آپ اس کی ادائیگی کے اندر اس کو مہلت دے دیتے ہیں، یہ بھی آسانی ہے. اچھا، پھر تقاضا کرنے کے اندر بھی آپ وہ انداز اختیار کرتے ہیں جو سامنے کے لیے وحشت والا یا اتنا برا نہیں بن جاتا کہ خدا نہ خواستہ وہ اس قرض کے بوجھ کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتا ہے کہ بسا اوقات وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. وہ اس کی اس تنگی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس کے اندر بھی آپ کا مطالبہ کرنے کے اندر جو ہے وہ آسانی کرنا. اچھا، پھر مسلمان کی مدد کرنا بہت سارے معاملات کے اندر آسانی کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن آپ کے چند بول دینا اس کو جو ہے وہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ مشکل پریشانی میں ہے، اس کو آپ جو ہے وہ دلاسا دے دیں، آپ اس کے لیے اپنا کندھا فراہم کر دیں جس پر وہ رکھ کر صرف رو سکے. جی، یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. اچھا، پھر آپ کا کسی جگہ پر تعلق ہے، وہاں پر آپ اس کی سفارش کر سکتے ہیں جی، اور وہ جائز سفارش ہے، تو یہ بھی ایک آسانی ہے. تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن اس بیچارے کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا. جی، تو یوں بہت سارے جو ہے وہ امور ہیں. اچھا، پھر ہم عام طور پہ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں، اب اور قریب کی طرف آئیں کہ جو ہمارے اعزہ اقریبا ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کے اوپر آسانی کے اندر زوجہ کے اوپر آپ آسانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. گرمیوں کا موسم ہے جناب، آپ جو ہے وہ کھانوں کی فرمائش کریں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کچن کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی کیا پوزیشن ہوتی ہے. تو اب اس میں آپ کا ان کو آسانی کر دینا. جی، وہ بیمار ہے تو اس دن آپ کا باہر سے کھانا لا کر اسے دے کر اسے آسانی جو ہے وہ پیدا کر دینا. جی، تو یہ بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں. اسی طرح بچوں کے معاملات کے اندر جی، کہ آپ بچوں کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں. ان کو بسا اوقات ایسی چیزیں جو بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، آپ اس میں ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں جس کے اندر انہیں جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سب کے ساتھ جی، آپ کا میل جول، آپ کا رویہ، آپ کا تعلق جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اتنے آسان ہوں کہ لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے، رابطہ کرتے ہوئے جھجکیں نہیں یا انہیں 10 بار سوچنا نہ پڑے اللہ کہ یار میں ان کو کیسے فون کروں. جی، تو یہ ایک ہوتا ہے کہ آدمی اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اس سے رابطہ کرتے ہوئے نا، بیٹا بھی اگر اس سے بات کرتے ہوئے 10 بار سوچتا ہے کہ یار ابا جو ہے نا جلال میں ہوں گے، بہن بھائی ہیں وہ رابطہ نہیں کر رہے کہ یار بڑے بھائی کو، وہ کتنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں گے، ان کو یہی ہوگا کہ یار بڑے بھائی کو کال نہیں کرنی. جی، ٹھیک ہے، انہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار وہ یہ مسئلے کو حل بھی کر سکتے ہیں، جی، لیکن وہی کہ یار وہ اتنے غصے جلال کے اندر ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں، وہ اس بات پہ ڈانٹ دیں گے کہ لو یہ تو آج رابطہ کر رہے ہو، جی، یہ بھی پہلے کہاں تھے. آج رابطہ کر رہے ہو آپ. تو آپ اتنے آسان بنے کہ اگرچہ آپ کسی کا مسئلہ حل نہ بھی کر سکے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں آپ مسئلہ حل کر سکیں، جی، لیکن کم سے کم سامنے والے کو یہ پتا ہو کہ یار میں اس کے پاس بلا جھجک جا سکتا ہوں، جی، میں اس سے اپنا حال دل کہہ سکتا ہوں. جی، اب وہ چیز پوری ہونا نہ ہونا وہ بات کی بات ہے، جی، لیکن یہ ہو کہ نہیں یار یہ ایسا بندہ ہے کہ اس سے یہ میرے لیے آسان ہے واہ، کہ میں اس کے پاس اپنے کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ ڈسکس کر سکتا ہوں، مشورہ کر سکتا ہوں. اچھا، پھر اسی کو مشورہ دے سکتا ہوں. جی، یہ بھی چیزیں اصلاح کے اعتبار سے آپ اتنے مشکل بن جاتے ہیں کہ کوئی آپ کی اصلاح ہی نہیں کر سکتا. بالکل، تو یہ اور زیادہ خطرناک چیز ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کا اپنے حق میں سب سے بڑا سمجھے کہ جو ہے نا نقصان ہے، نقصان ہے اپنے کہ حق میں آپ اپنے لیے تمام ناصحین کو جو ہے نا گویا کہ بورڈ لگا کے منع ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میری کوئی نصیحت نہ کرے، مجھے کوئی نصیحت نہ کرے. بالکل، تو آپ کا اتنا وہ ہونا کہ کوئی بھی آپ کو اگر کسی غلطی پہ سمجھائے تو آپ جو ہے وہ سمجھیں. ہو سکتا ہے اس غلطی میں بھی وہ غلطی پر ہو مگر آپ کا اس کی بات سننا، اس کو موقع دینا، اسے جھڑکنا نہیں، جی، اسے دھتکارنا نہیں. جی، تو یہ چیزیں جیسے قرآن میں بھی دیکھا نا، سائل کے لیے کیا کہیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، واہ واہ، سبحان اللہ، دینا نہ دینا بات کی کیا بات ہے، کیا کم بات، از کم سائل کو جھڑکو مت. واہ واہ واہ، تو یہ وہی چیز ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے وہ آسان، جو بھائی کا جو کانسیپٹ دیا گیا نا، جی، کونوا عباد اللہ اخوانا، واہ واہ، انما المؤمنون اخوہ، اخوا، تو سب مسلمان آپس میں جو بھائی بھائی ہیں، تو بھائی کا تقاضا کیا ہے، جی، اخوت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آپ کتنے نرم ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں ہر جگہ شامل کرنا چاہیے. آفس میں آپ دیکھ لیں کولیگس کے اندر بھی کہ آپ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں, کوئی نیا کولیگ آتا ہے, آپ بجائے اس کے کہ اس کو پریشان کریں یا مشکلات پیدا کریں, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے کام میں ہیلپ آؤٹ کریں, اس کو چیزیں سکھائیں. تو یہ چیزیں کرنے سے یہ ہوتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر دو کانسیپٹ ہوتے ہیں. ایک یہ کہ یار ہم یہ سارے کر لیں گے تو ہم لوگوں کے لیے حلوہ بن جائیں گے, ہر کوئی ہمیں نگل جائے گا, تو وہ اتنے کڑوے بن جاتے ہیں کہ ہر کوئی ان کو جو ہے وہ اگلتا ہی رہتا ہے جی. تو اس کے بجائے آپ دیکھیں کہ جو لوگ نرم پڑھتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں تو کوئی نگلتا نہیں ہے انہیں. وہ مفصل یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے, یہ دور شریفوں کا نہیں ہے. ہاں, یا ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اور بساؤ کا جس طرف ماشاءاللہ آپ توجہ دلا رہے ہیں, کچھ وہ نفس پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, یہ جگہیں ہیں. ایسے ہی بعض جیسے اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں بھی سننے میں آتا ہے, سب جگہ پر ایسا ہو ضروری نہیں ہے, لیکن جو پرانے ہوں گے وہ نیوں کے لیے کتنے مشکل ہوتے ہیں. یعنی نیا آنے والا اسٹوڈنٹ یہ سوچ کر جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, ایک گھبراہٹ, ایک بے چینی, ایک بے قراری ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ظلم ہوں گے. اچھا بساؤ کا پھر انہیں ذہنی ٹارچر بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا پھر کبھی ان سے پیسے مانگے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کام کروایا جا رہا ہوتا ہے, کبھی اٹھک بیٹھک کرو, سب کے سامنے بیچارہ جونیئر ہے نا وہ اٹھک بیٹھک بھی کر رہا ہوگا. تو یہ جو تکلیف دینے والا معاملہ ہے, ایک مسلمان کو جو تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے, اس پر تو ہمیں قرآن و سنت میں کئی مقامات پر وعیدات کو بیان کیا گیا ہے, کتنا سخت عذاب بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کو تکلیف دے اس نے تو یوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی, اور جس نے حضور کو تکلیف دی اس نے رب العالمین کو جو ہے وہ ایذا پہنچائی. یہ سوچ کیسے بنے گی مفتی صاحب کہ ہم اپنے مسلمان کے لیے آسان ہو جائیں؟ دیکھیے یہ اسی وقت ہوگی, اور دین اسلام کا بہت پیارا سا جو ہے وہ اصول ہے اور جوامع الکلم احادیث میں سے ہے. فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک, واہ 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 واہ, سبحان جو اللہ. لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے واہ ہو. واہ. اگر آج ہم کسی بھی جگہ پر جانا چاہتے ہیں, جب آپ جونیئر بن کر اسکول کالج میں آئے تھے, کالج یونیورسٹی میں آئے تھے, آپ کیا چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہی سب کچھ ہو؟ آپ تو الٹا چل رہے ہیں نا کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ میں اگلوں کے ساتھ کروں گا. آپ یہ سوچیں کہ کوئی تو ایسا فرد ہوگا نا معاشرے کا جو معاشرے کی ڈائریکشن کو چینج کرے گا. تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار جو میرے ساتھ ہوا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ وہ ہو, تو میں اپنے لیے یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو, تو یہی میں اپنے آنے والوں کے لیے کیوں نہیں چاہتا. اچھا موسیٰ, میں یہیں پر الحمدللہ دینی اداروں میں جو ایک ماحول ہوتا ہے, میں یہاں پر وہ بات بھی کروں گا جو میں نے کالجز یونیورسٹیز کی بات کی ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا لیکن بعض جگہوں پر ہوگا, یہ آپ بھی جانتے ہوں گے. میں اپنا آپ بیتی جامعہ کے حوالے سے, جامعۃ المدینہ میں نے جب ایڈمیشن لیا تو پہلا دن تھا میرا. اچھا میں اسکول سے آیا ہوا تھا, اسکول ابھی میٹرک سے فری ہوا اور میں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا تھا. اچھا میرے لیے سب نیا تھا, سب کچھ نیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ وہاں پر مجھے رہائشی جامعۃ المدینہ تھا, رہائش اختیار کرنی تھی. دوسرا یہ کہ وہاں کا نظام مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا انداز کیا ہے, اسلامی بھائیوں سے کوئی اتنی والوں کا, اچھا نیا ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوا تھا. آپ یقین کریں میں ابھی کلاس میں انٹر ہوا, مجھے جس دن میرا داخلہ ہوا اگلے دن جب میں گیا, مفتی صاحب ایک کلاس فیلو تھے ہمارے, خان صاحب ہیں, خیام بھائی, تو انہوں نے, میں ابھی گزر رہا ہوں, انہوں نے مجھے پکڑا, میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا, میرے پاس بیٹھوا. اچھا میں دیکھ رہا تھا جگہ کہاں ملے گی, کیا ہوگا, ابھی کلاس میں استاد صاحب بیٹھے ہوئے, مجھے احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ آپ کسی نئی جگہ پر آئے ہیں. اتنے پیار سے وہ مجھے ملے, اپنے ساتھ بٹھایا, اور پھر اچھا پہلا دن تھا, کتابیں نہیں ہیں, پھر مجھے کتاب شیئر کر رہے ہیں, مجھے پوچھ رہے ہیں ابھی کھانے کا ٹائم ہوگا, تو مجھے پتہ نہیں ہے کھانے کا وقت کیا ہوگا, کیا مجھے ساتھ لیا. پھر کلاس فیلوز دیگر جو تھے باقاعدہ ہمارے پہلا درجہ تھا, پہلی کلاس تھی الصف الاول, وہاں ہمارے ناظم صاحب نے چند جو نئے طالب علم تھے, یعنی کچھ پرانے ہو چکے تھے, ان کو یہ کہا ہوا تھا جو بچے بھی نئے آئیں گے, چونکہ داخلے تو چل رہے تھے, ابھی ہو رہے تھے, جو نئے آئیں گے آپ نے ان کا پورا خیال رکھنا ہے, ان کو کھانے کے لیے لے کر جانا ہے, ان کو نماز کے لیے دعوت دینی ہے, ان کو سب کچھ اچھے انداز میں, تاکہ جو رہائشی ہوں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ گھر سے دور ہوئے ہیں. چونکہ گھر سے بندہ دور ہو تو میں تو بیسمنٹ میں جا کے روتا رہتا تھا, یاد یہ کیا ہو گیا گھر, وہ کہتے ہیں نا ہمارے
استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جب بندہ یوں آتا ہے نا تو شروع میں تو پورا محلہ یاد آ رہا ہوتا ہے، محلے کی وہ جو کھمبے ہیں تو تارے ہیں تو بلکہ پتھر بھی یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ گلی کے کونے میں پتھر رکھا ہوا تھا، ایک چیز محلے کی یاد آ رہی ہوتی ہے، تو بندہ پھر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ٹوٹ جانے کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن اگر اچھا ماحول مل جائے، اچھے افراد مل جائیں، احساس کرنے والے افراد مل جائیں اور جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آج اگر وہ میرے لیے مشکل ہوتے مفتی صاحب تو میں شاید یہاں پر نہ ہوتا، اللہ جانتا ہے کہاں پر ہوتا، یہ محض میرے اللہ پاک کا فضل ہے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت، اور پھر ہمارے اساتذہ اکرام کا ایک ذہن تھا کہ نئے آنے والے بچوں کو شفقت دینی ہے، پیار دینا ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے سبھی کے لیے کہ جو بھی ادارے ہیں، جو بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے آپ مشکلات پیدا نہ کریں۔ ابھی ہم نے سنا کہ جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے ایسے ہی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ پھر آپ تصور کریں کہ ان کے لیے کتنا شدید عذاب ہوگا۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ سجاد بھائی، میں چاہوں گا کہ کچھ بنیادی اصول آپ بیان فرما دیں جس میں ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ویسے تو جیسے مفتی صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو ارشاد فرمائی ہے ابتدائی طور پر، اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں جو اصول پہلا ارشاد فرمایا ہے جی کہ یرید اللہ بکم اليسر واہ ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دیا وہ تو پورے کا پورا آسان ہی ہے، اس میں کہیں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اور یہ دین اسلام دین فطرت ہے، اس کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ تو آسانی ہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ واہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، اور آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو۔ اب جیسے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہم اپنے ماحول کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، جس گھر کا حصہ ہیں، جس فیملی کا حصہ ہیں، جن کولیگز کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں یا مشکلات کھڑی کرنے والے ہیں؟ اب یہ دونوں چیزیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف آسانی پیدا کرنے کا نہیں فرمایا بلکہ مشکلات کھڑی کرنے سے منع بھی فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد ایک اصول بیان فرما دیا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اندر اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ان کی زندگیوں کے اندر، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر جب بھی کبھی ایسا موقع آیا تو کیا کیا آپ نے؟ پریکٹس کیا رہی؟ تو میں ایک پہلا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جی، آپ کی زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچی جہاں آپ مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اچھا، ایک قبلہ شاہ صاحب، ہمارے یہاں معاشرے کے اندر نا ایک مشکل یہ بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العالمین بندے کی مدد فرما رہا ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جی، اور ہم جب مدد کے خواہاں ہوتے ہیں، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، کوئی ہماری مشکل دور کرے، کوئی ہمارے لیے سہولت پیدا کرے، تو اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں۔ اس وقت ہمارے لیے مشکل وقت ہوتا ہے، جی، لیکن اگر ہم کسی کے لیے چھوٹی سی مشکل کسی کی آسان کر سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین بڑا کرم فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ مدین تشریف لائے، مصر سے تشریف لاتے ہوئے مدین آئے، کافی مطلب تھکے ہوئے بھی ہیں اور بھوک کا عالم ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، رہائش کوئی نہیں ہے، ویران علاقہ، ایسی علاقہ ہے جہاں کوئی پہچان نہیں ہے ان کی، ایسی جگہ پر آئے ہیں۔
تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، کوئی وہاں ملنسار نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے اس پورے واقعے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو خواتین وہاں پر اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑی ہوئی ہیں اور وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ جی تو قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا ہوا، آپ پانی نہیں پلا رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم خواتین ہیں، یہ مرد ہیں، یہاں جھمگٹا لگا ہوا ہے، طاقت کی ضرورت ہے، ہمارے والد جو ہے نا بزرگ ہیں، تو ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے جب بعد میں پلائیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا کوئی مجھ سے مدد مانگے تو میں کروں، انہوں نے مدد مانگی نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور خود مدد فرمائی۔ جی آپ آئے اور ان کے جانوروں کو آپ نے پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، مدد کی، اور واپس آ کر درخت کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے۔ جی تو وہاں آ کر آپ نے دعا کی۔ اب سمجھیں اس بات کو، راز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کریں، جی اس کے لیے آسانی پیدا کریں، بدلہ اس سے نہ چاہیں، بدلہ انسان سے نہ چاہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے تو کل کو یہ میرے لیے کرے گا، میں نے اس کے ساتھ آسانی کی ہے تو یہ میں اس سے امید رکھتا ہوں، پھر یہ میرے سامنے نظریں جھکا کے بیٹھے گا، میرے سامنے بات نہیں اٹھائے گا، میں نے اس کو پریشان کر دیا نا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے رب کی رحمت سے امید لگائیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ثم تولی الی الظل، وہ درخت کے سائے میں بیٹھے، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے رب جو تو نے میرے لیے خیر بنائی ہے، جی مقرر کر رکھی ہے، آج مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ خیر کی طلب کی، اگلی آیت کا یہ دعا ختم ہوئی، اگلی آیت کیا ہے؟ وہ دو بچیاں جن کا انہوں نے پانی پلا دیا، ان میں سے ایک حیا کے دامن میں چلتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی میرے والد گرامی آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ والد گرامی کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی۔ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ انی ارید ان انکحک احد ابنتی ہاتین، میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کروں۔ پوری گفتگو کے بعد تو نکاح بھی ہو گیا، زوجہ بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، کہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کا کام آپ کو وہ مل گیا، پورا نظام ایک نیکی کے بدلے میں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ آسانی پیدا کریں، جی اور نتیجہ اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیں، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا کریم، بڑا کریم ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے پھر وہ رب ہے نا، سبحان اللہ۔ پھر وہ رب ہے، وہ پھر بندہ اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے، پھر اللہ اپنی شان کے لائق کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ کل قیامت کے دن بھی یوں ہی نظارے دیکھنے کو ہوں گے کہ ایک بندے کے پاس، وہ جو روایت میں ہے، ایک نیکی کم ہوگی واہ، اور ایک کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، اور یہ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا۔ وہ ایک نیکی جس کی کم ہوگی وہ لوگوں کے پاس جائے گا، ایک کے پاس جا کے منتیں کرے گا، ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی دے دو، کوئی نیکی نہیں دے گا اس کو۔ یہ ابھی اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا، اپنی جان کی فکر ہوگی۔ ایک کے پاس وہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ڈالے گا کہ فلاں کے پاس، اس سے جا کر کہے گا ایک نیکی کم ہے، مجھے دے دو، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ وہ آسانی پیدا کرے گا اس کے لیے، یہ کل محشر کے میدان میں، کہ یہ آسان ہو جائے۔ کیا بات، آسانی کا پھر صلہ کس انداز میں ملتا ہے کہ جب یہ کرے گا، عمل یہ کرے گا، تو اب اسے نیکی تو دے دے گا، وہ کہے گا میرے پاس ویسے بھی ایک نیکی ہے تو میں نے کون سا جنت میں چلا جانا ہے، یہ تو جنت میں جائے نا، اس کا بھلا ہو جائے۔ وہ ایک نیکی لے کر مچلتا ہوا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہاں سے آ رہے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ یا اللہ وہ نیکی مل گئی، کس نے دی؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال وہ اللہ پاک دونوں کو پھر بلائے گا، کیا کیا تو نے؟ یار اب میں نے تو ویسے بھی جہنم میں جانا تھا، ایک ہی نیکی تھی، میں نے کہا یہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دوں، اس کو دے دوں، یہ جنت میں جائے۔ ہائے ہائے ہائے، حکم ہوگا کہ تو بندہ ہو کر میرے بندے پر اتنا مہربان ہے، پھر میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ دونوں کے ہی حکم ہوگا کہ تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ایک انداز ہے
کہ جب بندہ اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے پھر رب تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا اس کو، بے سر و سامان نہیں چھوڑتا اللہ پاک. وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بندوں کو پھر اپنی شان کے لائق عطا فرماتا ہے. میں چاہوں گا قذافی شاہ صاحب، صحابہ کرام کا کچھ عمل اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ پیارے آقا دو عالم کے داتا شب اسرا کے دھولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت کے جو شاہکار ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. ایک موقع جیسے ہجرت کا موقع ہوا، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے گویا کہ ذمہ لگا دیا جو مہاجرین آئے تھے، اور یہ جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا کی، یہ انصار صحابہ کہلائے، مدد کرنے والے صحابہ کہلائے. تو یہ ان کی شان عظمتیں کیسی ہیں، کس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، ایک دوسرے کے کام آئے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مطلب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، امیر المؤمنین ہیں. ان کا بڑا پیارا انداز ہوتا تھا امت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اپنی رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کی مشکلات میں کام آنا، ان کی بگڑیاں بنا دینا، ان کے کام آ جانا، ان کے کام سوار دینا ہے، ان کی حاجت روائیاں کر دینا، یہ ان کا بڑا ایک انداز تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دورہ فرمایا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کیا ہوا، اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر گئے، دورہ فرما رہے تھے، تو ایک خیمے کے پاس سے آپ کو کراہنے کی، مطلب ایک پریشانی کی، تکلیف میں کراہنے کی آواز آئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے پاس گئے تو ایک شخص اس خیمے کے پاس جو ہے وہ موجود تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، معلومات کی، تو انہوں نے بتایا، جو انہوں نے باتیں بتائیں اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہی شہر میں آئے تھے. تو بہرحال ان کو اب یہ نہیں پتا تھا کہ میرا ہم کلام جو ہے، جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جو مجھے دریافت کر رہے ہیں، یہی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے اپنا معاملہ بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ میری زوجہ حمل سے ہیں، اور مطلب بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور پاس میں کوئی عورت وغیرہ نہیں ہے. تو یہ اپنی مشکل بتائی انہوں نے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف لوٹے اور اپنی زوجہ ام کلثوم بنت علی ان سے جو ہے وہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھ لیں کہ ایک ثواب کا ایک بہترین موقع ہمیں میسر آ رہا ہے، تو آپ ثواب حاصل کرو گی، مطلب ایک گولڈن چانس، ایک موقع بن رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی اجازت ہے تو میں بالکل حاضر ہوں. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے کہ وہ سلسلہ ولادت کا ہونے والا ہے، اور اس وقت کوئی ان کے پاس عورت نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے چلیں. بہرحال وہ آپ کے ساتھ چلی گئیں خیمے کے اندر، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں، جی، آپ نے کیا ہے ساتھ مل کر آگ جلائی اور ہانڈیاں رکھی، مطلب کھانا پکانے کا سلسلہ شروع فرمایا. اب یہاں پہ کھانا پک رہا ہے اور اندر وہ سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال تو ادھر کھانا تیار ہوا اور ادھر اللہ کے فضل و کرم سے بچے کی ولادت ہو گئی. تو اندر سے آپ کی زوجہ محترمہ نے آواز دی کہ اے امیر المومنین، ان صاحب کو بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، نہیں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنا دیں. اب جب آواز آئی نا اندر سے امیر المؤمنین، تو اب یہ شخص حیران ہو گیا، اور تھوڑا سا یعنی کہ اسے ہو گیا نا کہ یار امیر المؤمنین نہیں ہے. تو اب جس طرح سے پہلے ایک فرینک ماحول کے اندر کسی اور انداز میں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ بڑی عاجزی کے ساتھ سمٹ کر اور تھوڑا سائڈ پہ ہو کے بیٹھے. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح سے آپ پہلے تھے نا ویسے ہی ہو جائیے. واہ واہ واہ. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خوشخبری بھی دی، اور پھر جو ہے وہ کھانا اپنی زوجہ کو دیا کہ بھائی ان کو بھی پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، اور آپ نے پھر اس کو بھی کھانا کھلایا.
اور فرمایا کہ ایسا ہے کہ صبح میرے پاس آنا، پھر آپ کی جو حاجت ہوگی، جو مشکل ہوگی انشاءاللہ وہ سن کے آپ کی مشکل کو بھی حل کر دیا جائے گا۔ وہ صبح جب آپ کے دربار میں حاضر ہوئے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی مدد کی، دستگیری کی، اس کے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر فرمایا اور ان کی مالی معاونت بھی فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صحابہ اکرام کا انداز، یہ صحابہ اکرام، آپ نے جو شروع میں جملہ لیا ہے نا، بڑا پیارا جملہ، کہ یہ صحابہ وہ ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، یعنی یہ وہ ہیرے ہیں جنہیں تیار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لینے والے، ان کے دل پھر ایسے کیوں نہیں ہوں گے؟ ان کے جذبات یہ کیوں نہیں ہوں گے؟ ان کا پھر مدد کرنے کا انداز، ان کا آسانیاں پیدا کرنے کا یہ انداز پھر کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم لیے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے بھی کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں امتیوں کے لیے، لوگوں کے لیے، کیسی کیسی آسانیاں، یعنی ایک طرف جان کے دشمن آ رہے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل رہے، اور حضرت علی سے کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ یہ بھی تو کتنی بڑی آسانی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی فرمائی ان لوگوں کے لیے کہ جو جان کے دشمن ہے، باہر ہتھیار لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اسلحہ لے کر کھڑے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، حضور آسانی فرما رہے ہیں ان کے لیے، انہی کے لیے آسانی فرما رہے ہیں۔ وہ رحمت لقب پانے والے، کیا ہے شعر؟ نبیوں میں رحمت لقب، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ یہ شعر اگر عادل بھائی چلے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر میں، ویسے سرچ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں، تو ہم یہ سنتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے۔ تو یہ جب یہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، اور اس طرح کی بہت سی، یوں کہیں کہ 20 مثالیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مل جائیں گی۔ تو پھر صحابہ تو وہ ہیں جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ محمد یاسر کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کمیشن ہے نا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور آج کل جس طرح ڈاکٹرز کمیشن لے کر دوائیاں کمپنیز لکھ کر دیتے ہیں، اور کمپنیز بھی، کافی کمپنیز یہ ہیلا نکالتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب عمرے پہ جانا چاہیں یا پھر باہر ملک جانا چاہیں، مطلب کمیشن نہیں دیں گے، آپ گھر کا کوئی کام ہو اس کروا دیں، تو کیا یہ بھی کمیشن میں شامل ہوگا؟ ارشاد فرما دیجیے۔ پیسے نہیں دیں گے مفتی صاحب، سہولیات پوری دے دیں گے۔ کمیشن جو ہے وہ پہلے زمانے میں تو آپ سمجھیں ایک مخصوص چیزوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن اب بہت وسیع مفہوم رکھا جاتا ہے۔ رشوت کو بھی کمیشن لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، اس کو کوڈ ورڈ کے اندر جو ہے۔ صحیح۔ تو اسی طریقے سے کوئی کسی کا کام کروا دیتا ہے تو بھی وہ اپنا کمیشن جو ہے وہ لینا، اپنا حق جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ تو کمیشن کی جائز صورتیں بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں۔ اسپیسیفک ہم سوال کی طرف آئیں مختصر کرتے ہوئے، تو جو ڈاکٹرز جو کمیشن لیتے ہیں لیب والوں سے یا میڈیسن کمپنیوں کی جانب سے، وہ چاہے کیش کی صورت میں لیں، وہ چاہے اپنا آفس رینوویٹ کروانے کی، کلینک رینوویٹ کروانے کی صورت میں لیں، چاہے جو ہے ورلڈ ٹور کی صورت میں لیں، چاہے جو ہے وہ حج بیت اللہ کی صورت میں لیں، جی، ہر صورت میں یہ حرام ہے۔ تو یہ بالکل بھی جائز جو ہے وہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کا جو کام ہے نا، یعنی جو بھی کام آپ کا ہے نا، اس کام کے اوپر آپ جب پیسے لے رہے ہیں جی، یا پیسے آپ نہیں بھی لے رہے، جی، اس کام کے آپ پیسے کسی دوسرے سے نہیں لے سکتے۔ یعنی ڈاکٹر کے ذمے کام کیا ہے کہ اس کے پاس جو مریض آیا ہے وہ اس کا مرض کی تشخیص کرے گا اور اس کو دوا دے گا، تو اس کی وہ فیس چارج کر چکا ہے مریض سے۔ اب جو لیب والے ہیں، جو میڈیسن والے ہیں، ان سے کمیشن اس لیے لینا کہ میں تمہاری دوا لکھوں گا، تو وہ تو کوئی بھی دوا لکھ کر دینا اس کے اوپر ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جو مرض مریض کے حق میں بہتر ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ دے۔ جبکہ جو ڈاکٹرز کمیشن والے ہوتے ہیں وہ پھر ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ دوا جو ہے نا مریض کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، ان کو اس سے غرض ہوتی ہے کہ ہمارا کمیشن کتنا جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اور بالفرض کوئی اگر ایسا ہو بھی کہ وہ بولے بھائی میں اپنی دیانتداری سے لکھتا ہوں، تب بھی آپ کا کمپنی سے پیسے لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ بہرحال اس صورت میں کمیشن کے کسی بھی قسم، آپ کوئی کمپنی کا کوئی کام تھوڑی کر رہے ہیں، آپ تو مریض کا کام کر رہے ہیں کہ وہ دوا لینے آیا اور آپ اسے دوا دے رہے ہیں۔ جی، تو یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ لیب کی صورت میں ہو کہ لیب والے ٹیسٹ کے بدلے میں جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اسی طرح اور دیگر یہ میڈیسن والے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں چاہے وہ کیش کی صورت میں دیں
چاہے وہ آپ کے کلینک کو رینوویٹ کروا دیں, ایئر کنڈیشن لگوا دیں, آپ کے گھر پہ کلر کروا دیں, آپ کی گاڑی آپ کو دے دیں, یا آپ کی گاڑی کی سروس اپنے ذمے لے لیں, یا وہ آپ کو جو ہے نا مختلف اور سہولیات دے دیں, یا جناب وہ جو ہے وہ آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس یا کالج کی فیس جو ہے وہ بیئر کر لیں. ساری صورتیں جو ہے وہ حرام ہیں, تو بالکل بھی جائز نہیں. بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جو افراد ہوتے ہیں, مثلا ڈاکٹر ہیں, وہ نہیں چاہتے, لیکن حالات ایسے کریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ دل ناخواستہ یوں کہہ لیں کہ انہیں لینا پڑتا ہے. نہیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تانکہ بند کر دیں گے ان کا, یعنی کہ مریض ان کی طرف نہیں آئیں گے, یا ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے گا, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ قریب میں ہے تو ڈاکٹر صاحب میرے اس کا اگر لکھ کر دیں گے کلینک کا تو مجھے تو فائدہ ہے, اور اگر وہ کسی کا نہیں لکھ کر دے, بھائی جہاں سے مرضی آپ لے لو, تو وہ تو کہیں سے بھی لے لے گا, میرے پاس نہیں آئے گا. تو اس طرح بھی ان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے یا آتا ہوگا. تو کیا ایسی سچویشن میں اس کے لیے ڈاکٹر کے لیے کوئی رخصت نکلے گی؟ نہیں, دیکھیں ڈاکٹر کے لیے تو پھر بھی جائز نہیں, اور ایسا ہوتا بہت کم ہے. وجہ یہ کہ دیکھیں ڈاکٹر اصل ہوتا ہے, ڈاکٹر پاورفل اگر ہے نا تو وہ پھر لیب والا اس کا وہ نہیں بند کر سکتا, یا میڈیسن والا اس کو بدنام نہیں کر سکتا, کیونکہ ڈاکٹر اگر فیمس ہے, اپنے علاج میں ماہر ہے, تو جبھی تو یہ سارے افراد اس کو کمیشن کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سارے اس کے محتاج ہیں, کہ اس کو سب کو پتہ ہے کہ گاہک آنا ڈاکٹر کی طرف سے ہے. تو بہرحال کوئی بھی صورت ہو, اگر کسی جگہ ایسا ہو بھی تو بھی بہرحال ڈاکٹر کے لیے کمیشن لینا جائز نہیں ہوگا. ڈاکٹر جو ہے وہ بہرحال یہی کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ آپشنز ہیں. ہاں اگر سامنے والی لیب جو ہے وہ اچھی ہے اور ڈاکٹر بھی سمجھتا ہے کہ یار یہ سستے پیسوں میں بھی کر رہی ہے اور یہ اچھی بھی ہے, تو ڈاکٹر ریکمینڈ کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے وہ کمیشن نہ لے. وہ ویسے ہی کسی کو مفید مشورہ دے سکتا ہے کہ یار یہ لیب اچھی ہے, آپ یہاں سے جو ہے وہ کروا لیں, سستے میں بھی ہوتا ہے, اور آپ کہیں اور سے کروانا چاہیں تو بھی کروا لیں. تو یوں بولنے میں حرج نہیں ہے, لیکن کمیشن لینا بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگی, اگلی کال لیتے ہیں. मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज़ आहे. मां सुबह सिंध ज़िला सांगड़ खां आहियां. शाह साहब अवांजा कहिड़ा हाल आहिनि? शाह साहब मुंहिंजो मुफ़्ती साहब सां ही सवाल आहे त मुंहिंजा दोस्त निमाज़ कोन था पढ़नि, उन्हनि खे दोस्तनि खे निमाज़ी तरकीब बि ॾियां थो ऐं सिधी राह ते अचण जूं ॻाल्हियूं बि ॿुधायां थो, ख़ौफ़ ख़ुदा जूं ॻाल्हियूं बि ॿुधायां थो. ऐं समय खां चवंदा आहिनि अलाह पाक रहीम करीम आहे, अलाह पाक माफ़ करे छॾंदो. उन्हनि जी कीअं तरीक़े सां इस्लाह कई वञे؟ اس کا لوگ ایک جو غلط سائیڈ لیتے ہیں وہ یہی لیتے ہیں کہ یار دین بہت آسان ہے تو لہٰذا جو دل چاہے کرتے رہو. جی, تو وہ نہ فرائض پر عمل کرتے ہیں نہ واجبات پہ عمل کرتے ہیں, اور ان کا جواب یہی ہوتا ہے یار دین آسان ہے, اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے. جی, تو اس طرح کی سوچ بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو دیکھیں دین آسان ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دین کے کسی بھی احکام کو فالو ہی نہ کریں. دین آسان ہے, آپ اس حکم کو بھی کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ حکم بھی تو رب العالمین کی طرف سے ہے نا. تو اسی طرح جس طرح یہ حکم ماننا ہے, اس کے بقیہ احکامات کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل کرنا ہے. تو دین آسان کا مطلب یہ ہے کہ بھئی شریعت میں جہاں پر دو آپشن دیے گئے, انبیاء نے اس میں سے آسان کو امت کے لیے اختیار فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں اس لیے ترک فرما دیں کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے. جیسے وطر کی نماز آپ نے بعض جگہ ترک فرمائی کہ امت پہ جو ہے وہ لازم نہ ہو جائے. تراویح کی جماعت آپ نے ترک فرمائی. مسواک کے معنی میں فرمایا کہ جو ہے وہ کہیں یہ میری امت کے اوپر جو ہے وہ مشقت میں پڑھنا اگر گرا نہ ہوتا تو ان کے اوپر جو ہے فرض کر دی جاتی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا پھر لیکن اور چیزوں میں آ جائیں, نوافل ہیں تو اب اس کے اندر نوافل کے اندر رخصت ہے کہ آپ جو ہے اسے چھوڑ سکتے ہیں, لیکن فرض واجب کے اندر رخصت نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اسے جو ہے وہ چھوڑ سکیں. دین آسان ہے کے نام کے اوپر دین آسان ہے, اس نے ہر ایک کے اوپر قربانی کو لازم نہیں دیا, بلکہ جس کے پاس مال ہے اس کے اوپر ہی لازم قرار دیا ہے. دین آسان ہے اسی لیے دین نے جو ہے وہ زکوٰۃ ہر ایک پہ لازم قرار نہیں دی, بلکہ ان پر لازم قرار دی کہ جن کے پاس مال ہے اور ایک مخصوص مقدار میں ہے. پھر دین محمدی پچھلے ادیان کے مقابلے میں آسان ہے کہ پچھلے ادیان کے اندر 25% زکوٰۃ لازم تھی, دین محمدی کے اندر 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے. تو اچھا پھر نماز کھڑے ہو کر آپ نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں, یہ دین کے آسان کی صورتیں ہیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں اشاروں سے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑ دو. جی, یہ نہیں ہے آپشن. آسانی یہاں پر یہ جہاں تک آسانی ہے وہ صورتیں بیان کی گئی. وضو آپ نہیں کر سکتے, آپ تیمم جو ہے کر لیں, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں نماز چھوڑ دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, یہ بالکل یاد ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. دوسری طرف یاد رکھیں اللہ جبار و قہار بھی ہے. جی,
تو اللہ پاک کا غضب بھی جو ہے نا وہ کسی سے برداشت نہیں ہو سکتا. کل قیامت کے دن غضب کا وہ عالم ہوگا اللہ رب العالمین کا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے نہیں جو ہے وہ جائیں گے، جبکہ لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ تو ہم سب کے باپ ہیں. فرمائیں گے کہ آج رب نے وہ غضب فرمایا کہ جو آج سے پہلے کبھی نہ فرمایا. تو اللہ رب العالمین کا غضب ایسا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی جو ہے وہ خوف سے تھر تھر کانپتے. تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، مگر وہ جبار و قہار بھی ہے. اور اس کو کوئی بھی جو ہے وہ کسی چیز کے اندر چیلنج نہیں کر سکتا. تو لہٰذا بندے کی بندگی یہی ہے کہ وہ رب العالمین کے آگے سر جھکائے. سر جھکانے کے بعد ہی تو آپ ستاری کا تقاضا ہے نا کہ وہ ہماری عبادت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لائق ہو، وہ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے کہ ہیں تو میرے بندے. تو لہٰذا کبھی بھی یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی سوچنا چاہیے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ انہیں آسان انداز سے سمجھائیں، نماز کی وعیدیں بھی بتائیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ پاک نے جہاں یہ کہا کہ بخش دوں گا، وہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو نماز قضا کرے گا تو پھر وہ جہنم میں اسی دروازے سے داخل ہوگا جس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہوگا. تو یوں جب وہ بیان کریں گے، انہیں آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس طرف آئیں گے. پھر بھی اگر وہ نہیں آتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے دوستوں سے دوستی ختم کریں کہ جو رب کا نہیں، رب العالمین کے احکامات ماننے والا نہیں، تو وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب یہ آسانی کی بات ہو رہی ہے، تو نیک معاملات کے اندر امت کے لیے آسانی پیدا کرنا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، گناہ والے معاملات بھی ہوتے ہیں نا. دوست جا رہے ہیں، سے بولتے ہیں بھائی یہ میں کام کر رہا ہوں تو ذرا میرے ساتھ معاونت کر دو، میرے لیے آسانی ہو جائے گی. تو گناہ والے معاملات میں بھی آسانی کرنی ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اس کا اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بھلائی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ صحیح آپ نے بات کی. کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ یار میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تمہارا وہاں پہ تعلق ہے، ذرا میرا کام یہ کروا دو. اب وہ جو اس کام سے جا رہا ہے وہ ناجائز کام جو ہے وہ اس کا ہے. تو اسی طریقے سے اور کوئی چیز کے اندر تو یوں کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ ہم گناہ کے اندر بھی غیر محسوس طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل بھی ہمیں مدد نہیں کرنی چاہیے. اب بس اوقات ہم یہ سوچ رہے ہیں یار مدد ہی تو کر رہے ہیں، نہیں، وہ مدد نہیں ہے، وہ اس کے لیے آسانی نہیں ہے. کیونکہ اصل آسانی وہ ہے جو اصل خیر خواہ کسی بندے کا کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو اس کو آخرت کے معاملے کے اندر اس کی خیر خواہی کرنے والا، سبحان اللہ، جو اس کو عذاب جہنم سے بچانے والا ہو، دوست وہی ہے. کیا بات. تو لہٰذا اگر دنیا میں آپ اس کی کسی چیز میں آسانی کر رہے ہیں لیکن در حقیقت اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں گرنے جا رہا ہے، تو یہ آپ آسانی نہیں کر رہے، بلکہ آپ یہ اس کے لیے جہنم، آپ جو آخرت کا راستہ ہے اس میں کانٹے بچھا رہے ہیں آپ. تو بالکل ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں گناہ پر مدد نہیں کرنی چاہیے. اچھا حضور جی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب یہ عام طور پر نا ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ دین تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ مولانا حضرات نے بڑا اس کو مشکل کر دیا ہے کہ بندے نے طلاق دے دی ہے تو اب یہ مولوی مان ہی نہیں رہا ہے. تو کیا اس پر فرمائیں گے کہ مشکل کس نے کی ہے؟ جی دیکھیں، اصل یہی ہے کہ جو لوگ علم دین نہیں رکھتے، بات یہ کہ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ملک کا قانون ہوتا ہے، اس ملک کے قوانین کے مطابق اس کے شہریوں کو زندگی گزارنی ہوتی ہے. جی اچھا، اب ملکی قوانین جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے ملک کے قوانین اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے یورپین ممالک کے مقابلے میں آسان ہیں. جی ٹھیک ہے، جیسے ابھی کہ آپ مثال جو ہمارے یہاں کچرا کیسے پڑا ہوا ہے جی یہاں کیا کچرا پھینکنے کے اوپر کیا آپ پر کوئی جو وہ جرمانہ ہوتا ہے؟ باہر آپ پھینکیں، تھوک بھی پھینکے کوئی دکھائے، ٹھیک ہے، آپ بولیں آپ کا ملک میں، یار ہمارے ملک میں آسانی جو ہے وہ ہے. اچھا، ابھی بقرعید آ رہی ہے تو اب جو آپ روڈوں پہ حال دیکھیں گے جانوروں کا، تو وہ بقیہ ممالک میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں آسانی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے؟ ہر قانون کو آپ یہ کہہ کہ یار ہمارا ملک تو اپنا ہے نا، جو دل چاہے کریں، ایسا نہیں ہے. بہت سارے قوانین ہیں جن سے آپ کو گزرنے کی اجازت بالکل نہیں دی جاتی، بلکہ بسا اوقات ان قوانین کے خلاف جانے پر آپ پر بغاوت کا مقدمہ لگ جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ ایک دین کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں، تو دین میں جو آسانیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. آپ کو نوافل میں گنجائش ہے، آپ تہجد نہ پڑھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا.
آپ جناب اشراق چاش کی نماز نہ پڑھیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو ترغیب دلائی جائے گی کہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ پڑھیں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہے جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فرض چھوڑ دیں، آپ روزہ چھوڑ دیں، آپ جناب جو ہے وہ آپ پر زکوٰۃ لازم ہے آپ وہ نہ دیں۔ اچھا پھر طلاق کے مسائل دیگر چیزوں کے اندر آپ بولے بھائی ہم جو دل چاہے کرتے تھے، بھائی نکاح آپ نے کیسے کیا تھا؟ جی نکاح کیوں کیا تھا آپ نے؟ آپ بولے دین میں آسانی تھی تو پھر نکاح بھی تو آپ نے کیا ہی نا۔ جی تو وہی تو وہ الفاظ تھے جن کے ذریعے سے دو افراد جو ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، شریعت نے اسے حلال قرار دے دیا۔ بالکل تو انہی الفاظ کے برعکس جب دوسرے الفاظ جو بیان کیے گئے قرآن و حدیث میں جب وہ آتے ہیں تو وہ نکاح کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ نہیں جناب اتنی مشکل نہیں، تو بھئی مشکل یا آسانی کا پیمانہ یا معیار وہ نہیں جو ہر ایک بندے کے ذہن میں ہے۔ جی دین میں تھا وہ معیار، دین نے بیان کر دیا 3، ایک میں رخصت دی، دوسرے تک رخصت دی، تیسرا ہو گیا تو فرمایا بس فائنل، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آپ بولے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص بولے گا 5 بہت ہے، اس سے بڑا بولے گا نہیں 10 بہت ہے، کوئی بولے گا 110 بہت ہے، جی تو پھر تو کوئی لمٹ ہی نہیں رہے گی نا۔ بالکل پھر تو ہر ایک اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق چلتا رہے گا۔ اچھا پھر اس میں ایک پہلو آپ دیکھیں کہ جناب جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف بھی تو ہے، دین اسلام نے اسی چیز کو تو روکا تھا کہ عورتوں کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہوتی تھی، کہ طلاقیں دی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں اور عورت پھر بھی جناب جو ہے وہ ظلم کا شکار رہتی تھی۔ یہ تو اسلام نے اس کو لمیٹڈ کیا کہ بس اس حد تک ہے، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد اب عورت آزاد ہے۔ جی تو اگر آپ ایک طرف ان چیزوں کی طرف جائیں گے تو دوسری طرف دوسروں کی حق تلفی ہونا شروع ہو جائے گی۔ مرد کی آزادی کی طرف جائیں گے تو عورت کی حق تلفی ہوگی، عورت کی بیجا آزادی کی طرف جائیں گے تو مرد کی حق تلفی ہوگی۔ جی تو اب ان دونوں کو لمیٹڈ کس نے کرنا ہے اور کس نے کیا؟ اسی نے کیا جس نے ہم کو پیدا کیا، واہ واہ، کیونکہ وہ ہمارے حق میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز کس کے حق میں کتنی ہے اور کتنی بہتر ہے۔ جی جیسے ہم اپنی کوئی چیز پروڈکٹ بناتے ہیں، میڈیسن بناتے ہیں یا کوئی بھی چیز تو ایکسپائری ڈیٹ لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب بنانے والے جانتے ہیں کہ یار یہ چیز اتنے ٹائم کے بعد ایکسپائر ہو جائے گی۔ جی تو ہمارے بارے میں ہم نہیں جانتے، اب وہ دوا بولے کہ بھئی یہ 6 مہینے کیوں لکھ رہے ہو، 7 مہینے لکھ دو، میں 7 مہینے تک صحیح چلوں گی۔ جی بنانا والا تجھے کیا پتا تو کتنا چلے گی، میں نے بنایا تجھے۔ بالکل تو ہمیں رب نے بنایا ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ تو اس نے جو احکام شریعت کے بیان فرما دیے اسی کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے بھلائی ہے اور ہمیں اسی پر چلنا چاہیے، اور یہ آسانی ہی ہے۔ اصل یہ کہ جب ہم پچھلے ادیان کی طرف دیکھیں تو دیکھیں کتنی مشقت تھی۔ جی نماز کے لیے آپ کو جناب عبادت گاہوں کی طرف جانا ہوتا تھا، آج آپ کے لیے پوری زمین مسجد ہے، جہاں دل چاہے نماز پڑھ لیں۔ جی آپ وضو جو ہے وہ نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں۔ آپ جو ہے وہ اور دیگر معاملات کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیے کا حکام جو ہے وہ بعض صورتوں میں دیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں آسانی تھی جو کہ پچھلے دین میں نہیں تھی۔ جی یہاں زکوٰۃ آپ دوسرے مسلمان کی دیکھیں مدد کرتے ہیں، وہاں جو زکوٰۃ کا مال تھا اسے آسمانیاں آگا کر کھا جاتی تھی، اللہ، اور جس کا نہیں کھاتی تھی پورے سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا مال جو ہے وہ رد کر دیا گیا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ سوچیں کس قدر شرمندگی کی بات ہوتی۔ بالکل تو یہ ساری چیزیں آسانی ہی ہیں، اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس آسانی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم بولے ہر چیز سے ہم جو ہے وہ آزاد ہو جائیں اور جو دل چاہے کریں، تو دیکھیں جو دل چاہے کرنے والے جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، وہ جانور ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ جانور مکلف نہیں ہوتا۔ جی تو وہ جہاں دل چاہے منہ مارتا رہتا ہے، جو دل چاہے کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ جب آپ انسان ہیں تو آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے پابند ضرور ہوں گے، بالکل، اور وہ پابندی کیا ہے اور کس چیز کا پابند ہونا چاہیے؟ وہ دین کا ہی پابند ہونا چاہیے جس کو خالق و مالک عز و جل نے بنایا۔ دوسرا ہم یہاں پر یہ بھی غور کر لیں کہ ہم کن افراد کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ سوچ کہاں سے آئی؟ ایسے افراد سے ہی اپنے آپ کو بچا لیں کہ جو بات بات پر دین کو اور غلط پیرائے میں دین کو پیش کرتے ہیں، یا دین اسلام کے خلاف بولتے ہیں، یا جو دیندار لوگ ہیں ان کے خلاف یوں زبان دراز کی جاتی ہے، تو ایسے افراد سے ہم اپنے آپ کو 2 قدم پیچھے ہی کر لیں۔ فائدہ اسی میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ایسی دل پہ لگ جائے اور اللہ نہ کرے بعض صورتوں میں تو ایمان سے بھی بندہ ہاتھ دھو بیٹھے کہ علماء کی جو توہین ہے ان کے علم کی وجہ سے کریں، تو علماء نے اس کو کفر بھی لکھا ہے۔ اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ تو کبھی ہم ایسے افراد سے ہی اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کچھ کالز بھی ہیں اور میسیج بھی مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں۔ ایک میسیج میں لیتا ہوں مفتی صاحب، سوال یہ کر رہے ہیں
کہ کیا غیر محرم کا دیا ہوا تحفہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ غیر محرم کا دیا ہوا تحفہ ایک یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے یہاں فی زمانہ لڑکا لڑکیوں کا آپس میں تعلق ہو جاتا ہے یا ان کا آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے عشق کی بنیاد پر یا محبت جو ہوتی ہے غیر مجازی عشق ہوتا ہے، تو یہ تو بہرحال جو ہے وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کا لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور اس کا لینا دینا دونوں طرف سے جو ہے وہ ناجائز ہے، اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ فیملی کے اندر جناب جو ہے وہ خالو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ دے دیا، تو اب وہ خالو اگرچہ اس کے لیے جو ہے وہ نامحرم ہی ہے، لیکن وہ دینا اس طور پر نہیں ہے، وہ شفقت کے طور پر ہے، کبھی جناب کوئی بیرون ملک سے آیا انہوں نے جو ہے وہ تحائف دے دیے، جو فیملی کے طور پر تحائف دیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس طرح بطور عشق جو ہے وہ لین دین نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا، کال لیتے ہیں انشاءاللہ میسج۔ مجھے آپ سے یہ سوال تھا کہ درود پاک پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا زیادہ ثواب ہے کہ درود ابراہیمی کا سوال ہے؟ اس کا زیادہ ثواب ہے؟ جی مفتی صاحب۔ درود ابراہیمی بہرحال افضل ترین درود کے اندر ہے، تو درود ابراہیمی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا، ایک میسج ہے کہ سوال ہے کہ ہم گھر میں دودھ بیچنے کا کام کرتے ہیں، دودھ گرم کر کے اس کی بلائی اتار کر بیچا جاتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ یعنی خالص دودھ کے نام پر جو ہے وہ بیچتے ہیں۔ اب فی زمانہ بہت ساری کیٹیگری دودھ کے اندر آ گئی ہیں کہ جناب جو ہے نا یہ خالص دودھ ہے، نہیں، خالص دودھ کے علاوہ بھی اب آتا ہے نا کہ یہ بالائی والا دودھ ہے یا الگ ہے، اس کو وہ انگلش کا ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے آج کل بعض کمپنیز پہ، وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس طور پہ دودھ ہے کہ اس میں بالائی اسی میں توڑ دی گئی ہے، اچھا، یعنی وہ نکالی نہیں جو ہے وہ نہیں گئی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی وضاحت آپ کی جانب سے نہیں ہے، آپ ایک جرنل جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسٹمر پوچھتا ہے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا۔ جی۔ بنت رفیق اطاریہ ہیں سیالکوٹ سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر الفی ہاتھ پہ لگ جائے تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟ وضو تو نہیں ہوگا، کیونکہ الفی کی اپنی جو ہے وہ تہ ہوتی ہے اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، لیکن چونکہ اس کو چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے تو حتی الامکان کوشش کریں چھڑانے کی، جتنی حد تک چھوٹ جائے، نہ چھوٹے تو پھر بہرحال جو ہے وضو کر کے نماز پڑھ لیں، نماز وغیرہ ہو جائے گی۔ اچھا جی، کیا موضوع کی آگے تعریف کی کہ موضوع بہت اچھا ہے، آسانیاں پیدا کریں، اگر ہم کسی کو آسانیاں دیں تو وہ سمجھے کہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ غور کر لیں کہ یہ آسانی اس کے لیے پیدا کر رہے ہیں یا جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں کئی دفعہ ہو سکتا ہے اس طرح، جیسے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں لیکن مدد آپ اس طرح سر برسر اعلان کر رہے ہیں کہ وہ یہ اس کے لیے ایک مشکل ہو جائے گی کہ یار میں معاشرے میں جو ہے نا اس اعتبار سے سفید پوش ہے، تو اب اس کے لیے لینا مشکل ہے نا۔ اب آپ تو مدد کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے آپ مدد کر رہے ہیں جناب، کیمروں کی روشنی کے اندر آپ مدد کر رہے ہیں اس کی، تو وہ واقعی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ کبھی دوسرے بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ جیسے بندر مکھی مار رہا تھا، مدد ہی کر رہا تھا نا اپنے اس کی۔ تو یوں بہرحال اس چیز کو بھی پیش نظر والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا عورت مردہ شخص کا چہرہ دیکھ سکتی ہے جو اس کے لیے نامحرم ہو؟ کیونکہ ہمارے یہاں اکثر عورتیں جب کسی نامحرم مرد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا چہرہ دیکھ کر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر وطر میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کریں گے؟ جی ہاں، وطر میں اگر دعائے قنوت بھول گئے، آپ رکوع کی طرف چلے گئے تو واپس لوٹ کر آنا جائز نہیں ہے، بلکہ اب حکم یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی نماز مکمل کریں اور آخری قعدے کے اندر پھر آپ جو ہے وہ تشہد پڑھ کر آپ سجدہ سہو کریں، تو یوں پھر آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ وطر میں دعائے قنوت کی جگہ جان بوجھ کر کوئی اور دعا پڑھنا، کوئی بھی دعا اگر پڑھ لیں گے، دعائے معصورہ بھی کوئی پڑھ لیں گے، تو جو قنوت کا واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو مدنی چینل پر براہ راست تلاوت ہو رہی ہے اور اس میں سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا ہم پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا؟ سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب تو نہیں ہوگا، جو لوگ سن رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں ان پر تو ہو جائے گا، مگر چونکہ یہ بھی جو آواز جاتی ہے یہ ریکارڈ ہو کر ہی جاتی ہے، اگرچہ چند سیکنڈوں کے لیے ریکارڈ ہوتی ہے، سیٹلائٹ پر جاتی ہے اور پھر وہاں سے آگے جو ہے وہ یہ نشر ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی ریکارڈنگ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو اس لیے یہ حکم اس میں یہ ہے کہ نہیں ہوگا سجدہ تلاوت۔ عمرہ کے دوران عورت کے جو مخصوص ایام ہیں یہ دن شروع ہو جائیں
تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ جی عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر یہاں سے جاتے ہوئے ہیں تو وہ احرام باندھ کے احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر جائے گی، اور وہاں جا کے ہوٹل میں جو ہے وہ اسٹے کرے گی، مسجد میں نہیں جا سکتی، پاک ہونے کا انتظار کرے گی. جب وہ پاک ہو جائے گی پھر اس کے بعد جا کر وہ اپنا طواف اور سعی وغیرہ کر کے اپنا عمرہ مکمل کرے گی. کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب خواتین غسل میں کان کے سوراخ میں حکم یہ ہے کہ پانی ڈالیں. بسا اوقات یہ پانی ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے کان میں یا ناک میں، تو یہ ایک تو چھوٹا سوراخ ہوتا ہے کان کا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پانی بہہ گیا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ عام طور پہ زیور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہوتا ہے، تو عورتیں اگر زیور لوز ہوتا ہے نا تو وہ اس کو ہلاتی ہیں تو پانی چلا جاتا ہے خود ہی. صحیح. ایک یہ ہے کہ زیور نہیں ڈلا ہوا اور پھر جو ہے وہ ہے تو پھر واقعی اگر سوراخ ہے، اگر تو سوراخ بند ہو گیا تو حکم نہیں ہے، لیکن اگر سوراخ ہے تو پھر باہر پانی ڈالنا ہی آسان نہیں ہوگا. تو اس کا حل یہی ہے کہ اس وقت کوئی تنکا یا کوئی بھی اس طرح کا بالی وغیرہ ٹائپ کی چیز وہ پہن لیں، اور وہ پہن لیں گے تو پھر اس کے ساتھ وہ ہلائیں گے تو پھر اس کے ساتھ پانی اندر چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی ہمارے پاس ہیں، مزید جو کلام کی فرمائش بھی کی گئی. ٹاپک آسانیاں پیدا کریں، اس پر ہم مبلغین کی طرف بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی کچھ کالز لیتے ہیں، کچھ مزید SMS جو آپ کے آئے ہیں انشاءاللہ میسیجز دیں گے انشاءاللہ. جی مجھے ایک نعت سننی ہے. خوشبوئے لالا جار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. انشاءاللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں. اگلی کال دیجئے. میرا نام امن عزیر اختاری ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، چمک پر جسے پاک ہیں سب پانے والے. کیا بات ہے جی، انشاءاللہ. مزید کال لیتے ہیں. امان اشرف عرض کر رہا ہوں چنیوٹ سے. مجھے کلام سنا دیجئے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. مزید کال دیجئے. میں حافظ علی رضا تاریخ خانیوال سے عرض کر رہا ہوں. نعت خوان اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. وسلم. جی انشاءاللہ ضرور، اللہ آپ کو خوش رکھے جی، برکتیں عطا فرمائے. مزید کال دیجئے. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عادل بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں. امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. کیا بات ہے آپ کی، خوش رہیں، آباد رہیں. مزید کال لیتے ہیں. نہیں، عادل صاحب سے گزارش ہے کہ ایک نعت سنا دیں. سالا بس تروے سہنا حرم. کیا بات ہے جی، آپ نے پیارے کلام کی فرمائش کی. خوش رہیں، آباد رہیں. قمر فاروق اتاری ہیں مصطفیٰ آباد سے. کہہ رہے ہیں جی انداز بہت پیارا ہے، مسکراہٹ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا، دعائیں دی آپ نے، اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے. ہم سب گھر والے پروگرام کا انتظار کرتے ہیں. اچھا فرمائش کہہ رہے ہیں جی آج پوری فرما دیں. اور کلام یہ ہے جتھے مدنی دا ڈیرا ہے نی جندڑیے چل چلیے. عادل بھائی پنجابی کلام پڑھ لیں گے آپ؟ یہ یاد نہیں ہے مجھے، طرز بھی مجھے ذہن میں نہیں ہے فی الحال نا. جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑیے چل ثاقب بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ. بس مجھے بھی اتنا ہی آتا ہے، میں نے سنا دیا. آگے آپ نے. خوش رہیں جی، آباد رہیں. مدنی چینل کے تمام مبلغین ایسے ہی محنت کر کے پروگرام کرتے رہیں، جزاکم اللہ فی الدارین. بہت شکریہ. کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کلام سننا ہے انہوں نے، کعبہ دکھا دے مولا. اچھا ایک اور میسج ہے، نعت خواں اسلام بھائی کو کہیں کہ یہ کلام سنا دیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. اسلام آباد سے یہ میسج اسید رضا اتاری کر رہے ہیں. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. عادل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا. کئی لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو، کئی
ऐसे हरम को कि जैसे हरम हो कदम दो कदम को कई लोग जाते हैं ऐसे हरम को कि जैसे हरम हो कदम दो कदम को बड़ा खूब उनका मुकद्दर है मौला बड़ा खूब उनका मुकद्दर है मौला ये औकात वैसी है मेरी कहाँ काबा दिखा दे मौला मौला हज पर बुला ले मौला काबा दिखा दे मौला मौला हज पर बुला ले मौला कभी संगे असवद का बोसा अता हो कभी संगे असवद का बोसा अता हो के मरने से पहले खत्म हर खता हो तमन्ना मेरे रब ये पूरी तो कर दे तमन्ना मेरे रब तू पूरी ये कर दे इसी जुस्तजू में हो जीता यहाँ काबा दिखा दे मौला मौला हज पर बुला ले मौला काबा दिखा दे मौला मौला हज पर बुला ले मौला ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने तो जहां तुम्हारे लिए कहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए बदन में जान तुम्हारे लिए आका कहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए बदन में जान तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए या शफी लिल्ला कर दो करम या शफी लिल्ला कर दो करम शास्तार तेरा सोड़ा हरम तेरा सोड़ा हरम हम गुलामों का रखना खुदारा भरम हम गुलामों का रखना खुदारा भरम शास्तार तेरा सोड़ा हरम तेरा सोड़ा हरम और
کس کو جا کر تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم کس کو جا کر تاجدار رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں حاضری ہو ذکر سرکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدار تیرا سونا شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم بلا وہ کر کرنا خدا را بھرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم وہ سویلا نظر پھر اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے
اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی با ادب با ذوق حاضری ہم سب کا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آسانیاں پیدا کریں۔ الحمدللہ مبلغین سے ہم گفتگو سن رہے ہیں، مفتی صاحب نے ہماری شرعی رہنمائی بھی کی، کلام بھی سن رہے ہیں۔ ابھی ٹاپک کی طرف آتے ہیں، بلکہ میں یہاں پر یہ چاہوں گا ہمارے سجاد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، قذافی شاہ صاحب بھی ہیں ساتھ، تو شاہ صاحب کے درمیان اور قذافی شاہ صاحب اور سجاد بھائی کے درمیان ایک مقابلہ کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بلکہ عادل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، عادل بھائی کو جج بنا لیں، کیا خیال ہے؟ نہیں میں طالب علم ہوں۔ اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو۔ تو یوں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایک لائن لیتے رہیں۔ سادات سے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آج ہو رہا ہے، استغفر اللہ۔ ہم دوسرا مقابلہ نہیں کر رہے نا، یہ علمی مقابلہ ہے، چلیں سیکھنے کو موقع ملے گا۔ ایک ایک لائن، یعنی چند ایک لائنیں ہم نے بیان کرنی، ایک لائن میں آسانی پیدا کریں۔ مثال کے طور پر کانٹا اٹھائیں، آسانی پیدا کریں کانٹا اٹھا کر، آسانی پیدا کریں پتھر ہٹا کر۔ تو اس طرح ایک لائن آپ بیان کریں گے، ایک لائن سجاد بھائی، کیا خیال ہے شاہ صاحب؟ حاضر انشاءاللہ جی، اور عادل بھائی سے بھی، بلکہ تینوں سے ہی شروع کرتے ہیں نا، ایک ایک ایک۔ عادل بھائی آپ تیار ہیں؟ جی، بس ایک جملے میں بتاؤ نا آسانی پیدا کرنے کے حوالے سے، ایک ایک جملہ بیان کرنا نا، ٹھیک ہے؟ چلیں شاہ صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ مشکل وقت میں کام آ کر آسانی پیدا کریں۔ سبحان اللہ۔ جی سجاد بھائی جلدی جلدی۔ درخت لگائیں، آسانی پیدا کریں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ کوئی مطلب کسب معاش کے لیے پریشان ہے تو اس کے لیے جائز سفارش کر کے اس کے لیے آسانی پیدا کریں، ٹھیک ہو گیا۔ جی شاہ کسی صاحب۔ کے پاس میڈیسن کی سہولت میسر نہیں، اس کے پاس اخراجات نہیں، اسے دوائی دلا کر آسانی پیدا کریں۔ شاہ صاحب نے اپنے شعبے کا تعارف بھی کروایا دبے لفظوں میں، ماشاءاللہ۔ جی سبحان اللہ۔ جی، مسکراہٹ پھیلا کر آسانی پیدا کریں۔ کیا بات ہے۔ جی، راستے میں جیسے کوئی ایسی چیز پڑی جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو تو وہ ہٹا کر بھی آسانی پیدا کی جا سکتی، ٹھیک ہو گیا۔ کسی کے ہاں اسکول کی فیس بچے کی وہ ادا نہیں کر پا رہا تو اسکول کی فیس ادا کر کے آسانی پیدا کریں۔ صحیح، جلدی جلدی۔ بیمار پرسی کر کے آسانی پیدا کریں، دعائیں دے کر آسانی پیدا کریں۔ سبحان اللہ۔ بیمار پرسی عیادت کر کے، عیادت کر کے چلیں مان لیتے ہیں۔ جی، کسی کو کوئی اچھا مشورہ درکار ہو تو اچھی نیت کے ساتھ اچھا مشورہ دے کر بھی آسانی پیدا کر سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ جی، کوئی بے روزگار ہے تو اس کے لیے روزگار کا کوئی ذریعہ دلا کر آسانی پیدا کریں۔ صحیح، سبحان اللہ۔ ریپیٹ نہیں ہوگا شاید، آپ نے تو کر دیا نا، باپو نے ریپیٹ کر دیا نا۔ اچھا جی، تو اس میں اگر کسی نے آپ سے قرض لیا ہے تو اس قرض کو معاف کر کے یا قرض میں مزید اس کو مہلت دے کے آسانی پیدا کریں۔ صحیح۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. کسی گرتے کو سنبھال کر آسانی پیدا کریں. اصل کچھ تھوڑی سی وضاحت بھی فرمائیں. مطلب کوئی بھی اگر پریشان حال ہے اس کو تھپکی دے کر, یہ ہو گیا پریشان حال بھی ہو گیا ہمارا, اس کا حوصلہ بڑھا کر, یہ ہو گیا. کوئی اور کرے, جلدی کریں نہیں تو 3 2 1 مدینہ. جی اللہ اکبر. امتحانات میں کسی کو مدد کی ضرورت تیاری کے حوالے سے, اچھا تو میں سمجھا کہ امتحان میں اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے, امتحان میں تو مدد کسی کی نہیں کرنی بھائی. مطلب میں اس لیول پہ نہیں کہہ رہا, مطلب اگر پیپرز کی تیاری کرنے میں کسی کو مدد چاہیے, آپ کمرہ امتحان میں بیٹھ کر, یعنی یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عادل بھی یہ کہہ رہے کمرہ امتحان میں بیٹھ کر آپ آسانی پیدا کریں اور اس کے لیے یہ ہے کہ نقل نہ استغفر اللہ, یہ مراد بھی نہیں ہے. یہ تفنن کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ مدد کرنی. ظاہر امتحانات قریب ہوتے ہیں تو مدد کی حاجت ہوتی ہے. جو پڑھا اچھا جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے طلبہ, تو وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو تیاری کروا کے مدد کریں, یہی مراد ہے ان کی. ماشاءاللہ. چلیں جی شاہ صاحب. اگر جو ہے وہ کوئی مطلب جو ہے وہ کسی ٹینشن میں ہے, کسی پریشانی کے اندر ہے, جی, تو اس کی پریشانی پہ غور کر کے اس کو اس کا اچھا حل جی ہے وہ پیش کرنا, اس کی یہ سمجھ لیں کہ یہ تو مشورے میں آ جائے گا نا شاہ صاحب, ایڈوائز دینا, مشورہ. ہاں مشورہ دے کر. یہ تو ہو گیا. اچھا یہ ہو گیا جی. تو یہ ہے کہ جس کو کسی چیز کا ہنر نہیں آتا, جیسے بالفرض ایک بندہ ہے اس کو ڈرائیونگ کرنی نہیں آتی, تو ڈرائیونگ کرنا ہے شاہ صاحب, ڈرائیونگ سکھا کر جو ہے وہ آسانی پیدا کرے. ٹھیک ہو گیا. جی عادل بھائی. آج کل تو ویسی سخت گرمیاں ہیں, تو آپ دیکھیں کوئی آپ کے گھر سخت دھوپ سے آ رہا ہے تو اس کو ٹھنڈا پانی پلا کر آسانی پیدا کریں. کیا بات ہے آپ کی, واہ. جی شاہ صاحب. پاکستان میں بحران ہے جناب, بالخصوص پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے, تو کسی کی اس انداز میں پیٹرول ڈلوا کر آسانی پیدا کریں. کیا تھوڑا مشکل ہے ویسے. نہیں مشکل نہیں ہے, استغفر اللہ. کوئی 1 لیٹر آدھا لیٹر ڈلوا سکتے ہیں آج بھی. جی عادل بھائی. 3 2 1 شروع کرے کاؤنٹر. 3 2 1 مدینہ. فریج ہو سکتا ہے, اے سی ہو سکتا ہے, یوں بھی مدد ہو سکتی ہے. اللہ پاک نے جسے وہ ایک ہے نا کہ آج کل جو سولر وغیرہ اور بیٹری سسٹم وغیرہ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو یہ دے کر آسانی پیدا کریں. جی جی, تاکہ اس کے لیے کوئی بجلی وغیرہ. لیکن قبلہ شاہ صاحب ایک بیان کریں گے. اور جی شاہ جی جیت کے دیکھیے, جب اے سی استعمال کریں گے یا پنکھا استعمال کریں گے یا کوئی بھی, تو مسئلہ ہے کہ بجلی تو استعمال ہوگی. جب بجلی استعمال ہوگی تو بجلی کا بل بھی آئے گا. بل کبھی سلسلہ خاص طور پہ علماء کرام کا اور جو اس طرح کے لوگ ہیں, مدرسے کا, جامعہ کا, کبھی بجلی کا بل ادا کر کے آسانی پیدا کریں. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, یہ ہمارا ایک چھوٹا سا مقابلہ تھا. ماشاءاللہ ہمارے سبھی مبلغین نے کوشش کی آسانی پیدا کرنے کے حوالے سے, تاکہ یہ ایک مسکراتے ہوئے ایک جملے میں ہم نے ورڈ تو بیان کیا ہے, لیکن یہ پورا ایک ٹاپک بھی ہے. آپ خود تصور کریں کہ جو راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے, اس پر قرآن و حدیث میں یعنی شریعت مطہرہ نے ہمیں کتنے فضائل کو بیان کیا ہے. دوسروں کی مدد کرنے کے حوالے سے تقریباً آسانی کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ دوسروں کے لیے آسان ہو جائیں, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, کوئی تکلیف دور کریں گے, اس کی مصیبت دور کریں گے, اس کے دکھ درد میں آپ شریک ہو جائیں گے. انشاءاللہ اس طرح آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ٹاپک ہے ہمارا آسانیاں پیدا کریں. میں چاہوں گا سجاد بھائی کچھ فضائل جو ہے نا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے اور آسانیاں پیدا کرنے کے جو کچھ احادیث میں, قرآن و سنت میں فضائل بیان ہوئے ہیں, یہ کچھ فضائل بیان فرمائے آپ. جی قبلہ شاہ صاحب, میں اس میں نا ایک حدیث پاک ہے, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک کسی شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک شخص تھا, جیسے ابھی ہماری بات بھی چل رہی تھی کہ قرض خواہ, جس نے کوئی قرض دینا ہے, آپ کا قرض دار ہے آپ کا, تو اس کو آسانی دینا, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کے لیے کیا برکتیں ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا, اور کانا یقول لفتاہ, اس کا ایک خادم تھا, غلام تھا, جو قرض لینے پر مامور تھا, وہ ریکوری کے لیے نا جہاں جاتا اس کو لینے کے لیے. تو اس بندے نے کہا ہوا تھا کہ آپ جب کسی معسر کے پاس پہنچیں وصولی کے لیے, کوئی ایسا شخص ہو جو تنگ دست ہو اور آپ ہمارا اس نے قرض دینا ہو, تو آپ اس کے اوپر آسانی کرنا.
غلام سے کہا ہوا تھا کہ آپ اس کے اوپر آسانی کرنا کہ ہو سکتا ہے اس بندے پر آسانی کرنے کی وجہ سے اللہ ہم پر آسانی فرما دے. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس بندے کا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ رب العالمین نے اس پر آسانی فرمائی، اس کی بخشش فرما دی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یعنی قرض دار سے لیتے ہوئے اس کے اوپر آسانی کر دی یا اس کو معاف کر دیا. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار کیا تھا. حضرت شیخ امام بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص آ رہا ہے. تو اچانک وہ امام اعظم کو جیسے اس بندے نے دیکھا تو وہ راستہ موڑنے لگا. جی. تو امام صاحب نے فرمایا آپ آ جاؤ، سیدھے آتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا رکاوٹ ہے، کیوں سائڈ پہ ہو رہے ہو. تو اس بندہ جب قریب آیا تو اس نے کہا میں نے حضرت آپ کا قرضہ دینا ہے اور 10,000 درہم ہے، تو میں دے نہیں پا رہا ہوں، مشکل ہو رہی ہے، تو شرمندگی کی وجہ سے حیا کرتے ہوئے آپ کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں سائڈ سے گزرنا چاہ رہا تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے فرمایا کہ آپ نے جو ہمیں قرضہ دینا تھا وہ ہم نے آپ کو ہبہ کر دیا. واہ واہ، جاؤ آپ شرمندہ نہیں ہو. اللہ اکبر. وہیں کھڑے کھڑے آپ نے وہ عطا فرما دیا کہ جہاں ہم نے معاف کیا آپ کو. تو یہ جو آسانی پیدا کرنے کا یہ والا رویہ ہے ہمارے اسلاف کے اندر، ہمارے تو اس کی برکت بھی تو دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرض دار کو معاف کیا. کیا مطلب ہے کہ وہ اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے ہاں ٹال مٹول کرنے والے بھی بہت ہیں. جی ہاں، جو دونوں طرف سے ہی دیکھا جائے. ایک تو یہ ہے کہ قرض دار کے لیے بھی اب بڑی پیاری توجہ دلا رہے ہیں کہ قرض جس نے دیا ہے وہ تو مہلت دے، لیکن جس نے قرض کا سلسلہ یوں بنایا ہوا ہے کہ قرض وہ لیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ ہے نا کہ ٹال مٹول سے کام نہ لے. بلا وجہ کی بعض اوقات پریشانیاں ہوتی ہیں، بلا وجہ کی وہ ٹال مٹول ہوتی ہے. یعنی قرض لے لیا پھر وہ ایسے غائب ہوتے ہیں کہ بیچارہ قرض جس نے دیا تھا وہ ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے، بھائی خدا کے لیے میرے پیسے واپس کر دو. اچھا وہ منتیں کر رہا ہوتا ہے، قرض جس نے دیا تھا وہی منتیں کر رہا تھا، بھائی خدا کے لیے میرے پیسے واپس کر دو، بھائی کل آنا، پرسوں آنا، پھر ترسوں آنا. وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے. پیسے لینے ہیں جس نے وہی چکر لگا رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کے لیے آسانی پیدا کی ہے نا تو خدا را آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں. اگر آپ کے پاس ہے، ایک ہے کہ ہے ہی نہیں ہے اور وہ پھر بھی اچھا دونوں صورتوں میں دیکھیں، پیسے نہیں بھی ہے نا تو بھی چھپ رہے ہوتے ہیں. اچھا اب وہ کال کر رہے ہیں، کال نہیں اٹھا رہے، گھر جا رہے ہیں، گھر میں نہیں ہو رہے، کچھ بھی کر رہے ہیں. تو اس سے جس نے قرض دیا تھا نا تو اس کے ذہن میں نا شک پیدا ہوتا ہے، مزید پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ابھی آپ مہلت چاہتے ہیں، اس کا بہترین حل یہ ہے جس سے آپ نے پیسے لیے اس کے پاس چلے جائیں. آپ جائیں، اس سے بات کریں. اس نے آپ کو قرض دیا ہے، آپ اللہ کی رحمت سے دیکھیے گا کہ انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. وہ آپ کو مہلت دے دے گا، بجائے اس کے کہ آپ کال نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ گھر میں آ رہا ہے تو آپ اندر سے آواز بچوں کو بھیج رہے ہیں، بھئی وہ اندر نہیں ہے، معاذ اللہ. جھوٹ کی صورت بن رہی ہوتی ہے، چھپنے کی صورت بن رہی ہوتی ہے. اچھا روایات کے الفاظ تو یہ بھی ہیں کہ اللہ پاک جو بندہ دینا چاہ رہا ہے اس کو قرض کو واپس کرنا چاہ رہا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما راستہ بنا دے گا. دونوں ہی صورتوں میں ہم پر یہ لازم ہے کہ ایک جس نے قرض دیا ہے وہ مہلت دے، اور جس نے لے لیا نا وہ جتنے جلد ہو سکے وہ لوٹا دے قرض. آپ کے پاس ہیں پیسے ہیں، آپ فوراً لوٹانے کی طرف آئیں. وقت سے بھی پہلے آپ لوٹا دیں، وقت سے پہلے بھی لوٹا دیں، انشاءاللہ اس پر بھی آپ کے لیے اجر ہے. میں یہاں پر شاہ صاحب آپ کی طرف سوال بڑھاؤں گا. ہمارے پر ہم کچھ جس طرح ہم نے آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے ہم نے سنا ہے، ایک پہلو ہم اس طرح کی گفتگو کر لیتے ہیں کہ اجتماعی سطح پر مل جل کر جو معاشرتی اعتبار سے ہم اگر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں تو اس کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس جگہ جس بلڈنگ میں ہم رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم کچھ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں بلڈنگ والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے. بالکل کر سکتے ہیں. جیسے فی زمانہ کراچی کا اگر ہم دیکھیں، یہ کمیونٹی بنی ہوتی ہیں، فلیٹس ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اب جیسے فلیٹوں والا ماحول ہے جی، اور اگر فلیٹوں والا ماحول نہیں ہے تو سوسائٹی والا ماحول ہے جی، اس کے اندر کیا بہت سارے مکانات ہیں جی. اب صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، جیسے ہم اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں، جیسے ہم اپنے بدن
کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے گھر کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے پورے اپارٹمنٹ کی صفائی ستھرائی کا انتظام، اس میں یہ ہو کہ جو ہے وہ بنی ہوتی ہیں، ہماری یونینز بنی ہوتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کر یا کچھ احباب کو اپنے ساتھ ملا کر وہ یوم صفائی منا لیں، ہفتہ صفائی منا لیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک صفائی کا ایسا بہترین نظام بنا کر کہ جس میں آلودگی نہ پھیلے، جس میں گندگی نہ پھیلے، اور صفائی کا ایک ڈسپلن، ایک بہترین نظام بنے. اور اگر ڈسپلن اور نظام بنا ہوا ہے تو لوگوں کو اس کی تربیت کر کے، لوگوں کو اس طرف مائل کر کے، اجتماعی طور پر ترغیب دلا کر کہ ہمیں اپنے اپارٹمنٹ کو، اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنا ہے، تو یہ بھی ایک کام آپ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ جیسے جو وہ پانی کے حوالے سے ہے کہ دو طرح کے پانی، ایک تو ہے پانی پینے والا، استعمال کرنے والا پانی. تو یہ ہے کہ اگر آپ بورنگ کروا دیتے ہیں، مل جل کر 5-7 لوگ مل کر جو ہے وہ پیسے جمع کر کے بورنگ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پانی جو ہے وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، تو یہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور کتنا پیارا صدقہ ہے شاہ صاحب یہ، بالکل پانی کا صدقہ. یہ آج سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواں کھدوانے کا ارشاد فرمایا. پھر کنواں کھدوایا گیا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا. نام بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے. تو یہ انداز مطلب آج سے نہیں ہے. تو کچھ بھی ہم آسانی، جس سے آپ کی بلڈنگ میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے محلے میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے کسی بھی انداز میں آپ آسانی پیدا کر دیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. یہاں پر میں ان افراد کے لیے بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کے حارسین ہیں، جو آپ کی بلڈنگ کی رکھوالی کرتے ہیں، بسا اوقات وہ ایسی جگہ پر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ صاحباں کا ایک نظام بنا دیں، پنکھے کا نظام بنا دیں. گرمی جیسے آ جاتی ہے تو اس گرمی میں تو پنکھے کے نیچے بیٹھنا کتنا مشکل ہے. اگر ایئر کولر کا انتظام ان کے لیے کر دیں گے تو وہ باہر بیٹھے ہیں، چلے پانی آئے گا تو کچھ نہ کچھ ٹھنڈک ان کو ملتی رہے گی. ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اچھا، گھر میں جو آتے ہیں خدمت کرنے کے لیے، ان کے لیے مالی مدد کر کے بھی آپ کچھ آسانی پیدا کر سکتے ہیں. اچھا، زیادہ مشقت میں ان کو نہ ڈال کر بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک نسخہ جاتے جاتے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اللہ پاک کی مدد اور رزق کمزور لوگوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کی سبب پہنچتا ہے. یعنی فرمایا کہ تمہیں اللہ پاک کی مدد اور رزق کمزور لوگوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کی سبب پہنچتا ہے. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ تک رزق پہنچے، برکت ہو جائے، تو آپ جو کمزور لوگ ہیں ان سے دعائیں لیتے رہیں. غرباء سے ان مدد کر کے آپ انشاءاللہ آپ دعائیں لے سکیں گے. اللہ نے چاہا تو آپ آسانی پیدا کریں گے، دعائیں ملیں گی، دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران یہ سلسلہ اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہوگی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ و السلام
مدینہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا ہی پڑے گا میرا لاشا ہی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام کھلے آنکھ صلی علی